بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي حجة ابن حسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولادهم المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظهور الحجة القائم مؤجل الله فرج شریف. نادى عليا وذر الرجائب تجد مولا لك في النوائب كل هم وغم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وصلی اللہ علیہ شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین شریک القرآن وارث القرآن مظہر الایمان کامل کفر الطغیان نافع الدنیا والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شیخ بہت طویل کتاب میرا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں جمع ہوئے اور ہم بھی توفیق امام سے آپ کے پاس پہنچے تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی پیغام آپ کی چولیوں میں ڈال کے جائیں. کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، کربلا نے ہمیں سمجھایا ہے کوشش کرنا اس گھر سے جنت نہ مانگنا، کیونکہ اگر تم نے اس گھر کی محبت کو دل میں رکھ کر طلب جنت کی تمہاری محبت کمزور ہوگی. اس لیے 72 میں جنت کو ٹھکرا کر علی کی علی بیٹے کو دل میں بٹھا کر آنے والی نسلوں کو بھی یہی درس دیا، اگر مولا مل جائے سمجھ لینا جنت مل گئی. مولا مل جائے جنت مل گئی. اور آپ کے پہلے امام کا فرمان بھی یہی ہے، ہمارا چاہنے والا، ہمارا متقی، ہمارا خاص کبھی بھی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتا. دعا بھی یہی ہے سید صاحب کے لیے بھی، اور جتنے مرحوم سادات و مومنین کے جہاں جہاں دفن ہیں، جب شہر و زمان کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام کے ناصر بن کے اٹھے. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا سے چلی گئیں کنیزان امام میں ان کا شمار. ضرورت پڑے شہنشاہ کی. میں 2 مصروں سے، کیونکہ جانے والا پیچھے والوں کو پیغام دے جاتا ہے. کوئی بھی جانے والا ہو بھائی نہیں، جتنے پیچھے والا چھوڑ کے جاتا ہے نا ان کو ایک میسج دے کے جاتا ہے. میں وہ 2-3 پیغامات زیادہ نہیں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں. پہلا پیغام جانے والا پیچھے والوں کو یہ دیتا ہے
کہ دیکھو میں بھی دنیا میں آیا تھا، میں نے اتنا عرصہ زندگی گزاری، یاد رکھنا زندگی تم نے بھی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے کوشش کرنا زندگی ایسی گزرے تمہیں بعد میں کاش نہ کہنا پڑے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ طبیعت گھبراہٹ کا شکار کرنے جگوانا ہے کوئی وہ بھی سریاس کر دیتا ہوں۔ چلیے آج کر رہا ہوں کہ کوئی چراغ جلاتا ہی نہیں سلیقے سے، کوئی چراغ جلاتا ہی نہیں سلیقے سے، مگر سبھی کو شکایت ہوا سے ہے۔ آپ کی کیا جانے والا سب سے پہلا پیغام پیچھے والوں کو دے کے جاتا ہے، کوشش کرو، میں تو چلا گیا، تمہارے پاس وقت ہے، کوشش کرو، جو کمیاں، جو ایسی چیزیں جو مجھے زندگی میں کرنی چاہیے تھی جو میں نہ کر سکا، کوشش کرنا تمہیں آگے کاش نہ کہنا پڑے۔ یہ بھی ایک بڑی گہری بات ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کاش کہیں گے، کاش میں کر لیتا، کاش میں سمجھ جاتا، کاش میں محسوس کر لیتا۔ سانسوں کی ڈوری کا خاتمہ مہلت کا خاتمہ ہے۔ جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے مہلت کا سلسلہ چل رہا ہے، سانسوں کی ڈوری ختم، مہلت ختم۔ چاہے قرآن کے واسطے دو، چاہے کعبے کے واسطے دو، چاہے اللہ کے واسطے دو، مہلت ختم۔ ایک مہلت ہوتی ہے سانسوں کی ڈوری تک، زندگی میں جو کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا، پھر امیر کائنات کا فرمان ایک میرے سامنے آ گیا، یاری پاک فرماتے ہیں مگر ان کو فرماتے ہیں جو سن کے صرف واہ نہ کرے، سن کے سن نہ ہو جائیں، جو سن کے اپنے اندر اتارے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ الہی فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو زندگی میں موت کی تیاری کرے۔ کیا آپ کی کیا بات ہے؟ عقل مند وہ ہے جو زندگی میں موت کی تیاری شروع کرے۔ جانے والے کا پیغام نہ بھولیے گا، پہلا پیغام کاش نہ کہنا پڑے۔ کوئی ایسے معاملات زندگی میں تقریباً ہوتے ہیں نا جو بعد میں کاش کہنا پڑتا ہے۔ کربلا والے یا آل محمد کے شریف میں ساری تمہید چھوڑ دی گئی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ان کا طویل انتظار دیکھتے ہوئے، حالانکہ انتظار عبادت ہے۔ شریف انتظار ہی تو عبادت ہے، کیا خوبصورت عبادت ہے۔ دیکھیں بندے انتظار پہ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں۔ ہم سب کی ایک سانس نکلتی ہے، پیچھے والی سانس کو نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر سانسوں کا انتظار رک جائے موت ہے۔ امین سادات جو لنگر پکا کے بیٹھے ہوں گے آپ سب کو پیش کریں گے۔ آپ سب نے سرکار کا صدقہ صاحب و زمان کا سید صاحب بنون کی طرف سے آپ سب نے تناول کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو کہا جائے اور کھاؤ، آپ کہیں گے نہیں ابھی تو کھائے ہیں، مگر رات کو پھر آپ کو کھانے کا انتظار ہے، صبح پھر کھانے کا انتظار، رات کو بستر پر سوئیں گے، صبح دن کے چڑھنے کا انتظار ہے۔ شجیب جملہ کہنے لگا رضی جی بھی یقیناً سادات کیا بات ہے، آپ کی خوشبو ہے ادھر ممالیہ نے حیدر قرار دینے متوجہ جملہ دینے لگا، جملہ ظاہر نہ کرنا۔ اگر زندگی میں سے انتظار ختم ہو جائے پھر اس کو موت کہتے ہیں۔ نہیں رات کو ہم سوئے، ہمارا یقین کامل ہے ہم صبح اٹھیں گے۔ اگر ہمارے یقین میں فرق آ جائے کہ بھی ہم پتہ نہیں اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، پتہ نہیں ہم زندہ ہوتے ہیں نہ ہوتے، ہمیں نیند ہی نہ آئے۔ اس کا مطلب انتظار خالص ہو یقین پہ لے جاتا ہے، یقین کمال ہو تو کمال پہ لے جاتا ہے۔ انتظار زندگی، دیکھیں ایک مجلس ابھی یہاں برپا ہے، کل کو کوئی اور جگہ مجلس ہوگی پھر ذکر کا انتظار، پرسوں پھر مجلس ہوگی پھر اس کا انتظار۔ انتظار لازم و ملزوم ہے۔
آپ کے سرکار سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ سے پوچھا گیا آقا انتظار میں افضل انتظار کیا ہے؟ فرمایا انتظار میں افضل انتظار میرے مہدی کا انتظار ہے۔ شاہ جی یہ ایسا انتظار ہے، اس میں سارے انتظار آ جاتے ہیں۔ مثلا نہیں لوگ رات کو ہم سوئے، اگر ہم اس انتظار میں سوئیں گے کہ صبح اٹھیں گے اور ہم اپنے دنیا کے کام کاج کریں گے، عبادت نہیں، کمال کی جو کہ ہونی چاہیے، بے شک اس کے حالات کیوں نہیں، عبادت ہے مگر کمال کی نہیں۔ جب ہم اس نیت سے سوئیں گے، بستر پر سوئے مہدی نے آنا ہے، پھر چاہے بستر سمیت کعبے بڑھا لیں، بھائی کیا بات ہے؟ یا بادشاہ کلمی فرماتے ہوئے ہمارے تکیوں کے نیچے رکا بھجوا دیں جس پہ لکھا ہوگا مہدی آ گیا ہے، کعبے پہنچو۔ اب یہ انتظار کمال عبادت پہ لے جائے گا، اتنی کمال عبادت جس کا شمار آپ کر نہیں سکتے مگر انتظار کی کیفیت یہ ہو۔ اچھا پھر آگے بات، آپ نے مجلس سنی، یہ ہم ایک چھوٹی سی بات کرتے رہو، اگر اس مجلس میں بھی انتظار کو لے تو کمال ہو جائے گا۔ مثلا کیسے؟ آپ نے مجلس سنی، ٹھیک ہے، سید صاحب کے بیٹوں کے پاس آئے، سادات کے پاس آئے، کہ انہوں نے بلایا ہے، ذکر ہے، اچھی بات ہے، مجلس کا ثواب جو ملے گا۔ اگر اس مجلس میں انتظار شروع ہو گیا، وہ کیسے؟ ہم پڑھنے والے سے ذکر سن رہے ہیں مگر یہ ذکر ادھورا ہے جب تک حقیقی ذاکر نہ سنا ہے۔ یہ بھی انتظار کا کمال آ جائے گا۔ شاید پتہ نہیں میں کیا ٹاپک چھیڑ کھڑا ہوں، پتہ نہیں بندے گھبرا نہ جائیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے۔ جب اس ذکر میں یہ کمال آ گیا، اصل ذاکر ہے امام زمانہ، جس نے ہمیں اپنے گھر کی حقیقت سنانی، پھر یہ بھی انتظار کمال ہو جائے گا۔ اب کھانا سامنے رکھا ہے، گوشت ہے، کھانا ہے، میں نے کھایا اس لیے کہ مجھے بھوک لگی تھی، بھئی ٹھیک ہے، حلال لنگر تھا، کھانا کھایا، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ بھی کمال میں پہنچ سکتا ہے صرف ایک نیت آ جائے، میں یہ جو لنگر کھاؤں، پروردگار اس لنگر سے جو میرے اندر طاقت آئے، جو گندم اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کرے، جو جانور اپنے آپ کو خود جیسے پہ قربان کرے۔ شاہ جی میں کھولنا ہوں عرفان کے موتی مجمع سوالنا شاہ جی لوگوں کو خدا کی قسم ولایت کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی پھل میٹھا نہیں اس وقت تک جب تک وہ ولایت قبول نہ کرے۔ شاہ جی میں جملہ دینے لگا اس میں شاہ جی مجمع سوالنا مولا کی عزت کی قسم، کوئی پھل اگر میٹھا نہیں جب تک ولایت علی قبول نہ کرے تو اس کا مطلب جو پھل کھا رہا ہے میٹھا وہ بھی اس وقت تک اس کے اندر اثر رکھتا ہے مٹھاس کا، اگر وہ اندر رکھے ہوئے مٹھاس کا اثر باہر نہ نکالے اس نے بھی ولایت قبول نہیں کی۔ اتنا عرصہ خون کا حصہ بنتے ہیں یہ پھل، یہ گوشت ہمارے کافی عرصہ رہتے ہیں، خون کا حصہ بنتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہم پہ قربان کر جاتے ہیں۔ شاہ جی ایک جملہ اور دے دیں، بندے گھبرا گئے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا دوسری مجلس ہے یہاں ماشاءاللہ ذہن بیدار ہے۔ کہا جاتا ہے ولایت کا کمال کیا ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر ادنا کا اپنے اعلیٰ پہ قربان ہونا ولایت کا کمال ہے۔ نہیں یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، یہ نعرہ ہے، جب یہ حقیقت بن گیا پھر کمال ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں رتی ٹی وی خان کا ڈوگرا، یہ مطلب نہیں چھری لو گردن پہ رکھ کے کہو ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، نہیں۔ اس دور غیبت میں بھی نفس پہ چھری چلاؤ، چھری چلا کے کہو ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں۔ جہاں تمہیں یہ کمینہ مجبور کرے، قدرت نے دو قوتوں سے نوازا ہے ہمیں، ایک نفس، ایک زمین۔ نفس ہمیشہ کوشش کرتا ہے میں ڈومیننٹ ہو جاؤں، میں سپیریئر ہو جاؤں، میں اوپر آ جاؤں، ضمیر کو دبا دو۔ ضمیر اس وقت تک جاگتا رہتا ہے جب بچہ بچہ ہوتا ہے،
جب بچپن سے باہر لڑکپن میں قدم رکھتا ہے پھر نفس ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بس اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ضمیر دبنا شروع، مرتا نہیں دبتا ہے۔ وہ بنا کیسے؟ پلیٹ بچے کے آگے کھانے کی رکھنا، آج ہی ندیم شطرنج پکڑ کے دیکھ لینا، پلیٹ بڑے کے آگے بھی رکھنا، کوئی نہیں حلال ہے کھاؤ سارے، لیکن ایک میں تصویر دکھانے لگا ہوں، بچہ 2 لقمے لے گا دوڑ جائے گا، کیوں؟ اس کے ضمیر پہ امام کی حکومت ہے، اس نے زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر اس کی کوشش ہوگی میں اتنا کھاؤں کسی اور کو ملے ہی نہ، پھر نفس کی حکومت اپنا کام کرنا شروع کر دے گی، لیکن ضمیر دبے گا مرے گا نہیں، ٹوکے گا ضرور، کہے گا کوئی بات نہیں 2 اور بیٹھے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر دیں، بھئی یہ بھی حقدار ہے ان کو بھی شامل کر۔ ضمیر ساتھ ساتھ ٹوکتا ہے، ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں۔ آپ بازار جائیں نفس کہے گا، جب جوان ہو جائے بازار جائیں نفس کہے گا اس خاتون کو دیکھ، خاتون کہے گی مرد دیکھ، دونوں کے لیے بات ہونی چاہیے نا، بات میں پیغام ہے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کھڑا ہوا کہ اللہ کرے ہمیں دنیا سے جانے کے بعد کاش نہ کہنا پڑے۔ بات جہاں سے چلی تھی میں اس لیے آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، جانے والا ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، اسی پہ ہم نے غور کرنا، اسی پہ ہم نے گفتگو تمام کرنی ہے۔ بازار گئے، مرد نے عورت کو دیکھنے کی کوشش کی، عورت نے مرد کو دیکھنے کی کوشش کی، نفس دونوں کے حاوی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج دیکھ لے کل سے گناہ نہ کرنا۔ اندر سے ضمیر کی آواز آئی، نہ دیکھ نہ دیکھ تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، مہربانی ہے۔ اندر سے آواز آئی، نہ دیکھ، پھر تجھے معافی مانگنی پڑے گی، پھر ہو سکتا ہے تیری اس گناہ کی وجہ سے تجھے ٹینشن میں مبتلا ہونا پڑے۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے کیا ہوگا جی آپ سے لے کر آپ نے بندہ تک مولا کی عزت کی قسم، ہماری زندگی میں جو ٹینشنیں آتی ہیں نا پریشانیاں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے سامنے آتا ہے، ورنہ رب اپنی مخلوق کو کبھی اوکھا نہیں کرتا، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ فوراً کہے گا ضمیر نہ کہے، لڑائی ہو رہی ہوگی، نفس کہے گا تماشا دیکھ، لڑائی میں حصہ بن جا، ضمیر کہے گا نہ کرنا، یہ بیچارے زیادتی کر رہے ہیں، ان کو چھڑوا سکتا ہے ٹھیک، نہیں تو کسی کو لے گیا تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، بات نہیں بڑھائیں، ورنہ اندر سے نفس کہے گا ساروں کو بتا لڑائی ہو رہی تھی، یہ لڑ رہا تھا، یہ گالیاں دے رہا تھا، ضمیر کہے گا نہ بتا کسی کو، کوئی بات نہیں اس کا عیب رکھ لے، شاید تیرا نام بھی متقین کی فہرست میں آ رہا ہے۔ شاہجی ندیم شاہ پوچھا یہی تو گیا تھا مولا سے، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی گزارش کیا تھا جملہ یا نہیں تو دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، پوچھا گیا تھا مولا آپ ہیں امام المتقین، مولا متقی کی تعریف کیا؟ امام فرماتے متقی وہ ہوتا ہے جو کسی کا عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے۔ شاید کسی کا گناہ دیکھ کر کسی کا عیب دیکھ کر پردہ رکھنا صفت متقین ہے۔ شاید یہاں کچھ مدد دینے لگا ہوں، ہے پڑھ کیسا ندیم شاید جی کل پہنچ جائے، بسم اللہ بھائی آپ بیٹھے ہو، غور کرنا ہے جملہ آپ سب کے لیے ہے۔ بندے نے کسی کا گناہ دیکھا، دیکھ کے اندیکھا کر دیا، وہیں سے نکلا علم عباس کے نیچے آیا، مولا یہ کمزور سا بندہ ہے، یہ کمزور سی بندی ہے، مولا یہ تیرا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، میں بھی ان کا گناہ فاش نہیں کروں گا، مولا میں ان کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں ان کی کوتاہی کو معاف کر دے۔ شاہ جی اتنے بڑے ظرف کا کام ہے، اتنے بڑے ظرف کا کام ہے، آپ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کرتے، یہ کمال ہے ایک مومن کا، مولا اسے معاف کر دے، جس نے ایسا کر لیا، جس نے توجہ تم رکھیے گا، جس نے ایسا کر لیا، اللہ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ مخلوق کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، جس نے یہ کر لیا، اشارہ دینے لگا وہ سمجھ آنا، وہ اس لا شریک کا اس کام میں شریک بن جائے گا۔ میں بہت گہری بات کر گیا ندیم شاہ، یہ ہے صفت مومن کی،
یہ ہے معیار ناصر امام کا، یہ ہے معیار کنیزہ امام کا۔ طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ طبیعتیں گھبرا گئی ہیں تو میں سمیٹ دیتا ہوں گفتگو۔ قدم قدم آگے آگے پیچھے والے کو جگہ نہیں مل رہی، ضرور پڑھتے پڑھتے مہربانی فرمائے قدم قدم۔ یہ بندوں نے، ہم سب نے یہی لیبل اپنے اوپر لگایا نا کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں، شیعہ بننے کے لیے مولا کا بننا پڑتا ہے، ایسے نہیں باتوں سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ یہ بھی جانے والے کا پیغام ہے، یہ بھی جانے والے کا ایک بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ میں نے شاہد ہوگا آپ کو بتایا تھا، نہیں تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ندیم شاہ جی پوچھا گیا تھا آپ کے 11 امام سے، مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا تھا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، ایک باپ نے 2 بچے تھے، دونوں کو محنت کر کے پڑھانے کی کوشش کی۔ ایک بچے نے باپ کا کہنا مان کے کلاسز میں ٹاپ کرتا گیا، پڑھتے پڑھتے اچھے نمبروں سے جو باپ چاہتا تھا ویسے بن گیا۔ ایک بچے نے محنت نہ کی، مجبوراً اس کو ریڑھی لگانی پڑی، ہے تو بچہ اسی باپ کا ہی، لیکن کوئی پوچھے گا کسی سے بتا بچے کہاں ہیں، کہے گا الحمدللہ میرا ایک بچہ ہے بڑی پوسٹ پہ ہے۔ ایسے ہے نا، چاہتے دونوں ہیں باپ کو، مگر باپ جس کو چاہتا ہے وہی ہے جس نے باپ کا کہنا مان کے مقام پایا ہے۔ یہی بیان ہے، میں نے دنیا کی ایک پست مثال کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی، شاید کسی تک میں صرف لیور ہو جائے۔ آئیے پہلا نہ چھوڑتے رہے، آئیے ایسے بن جائیں کہ سرکار کو ہم پہ فخر ہو، ایسے مومن کمال بن جائیں۔ سب سے پہلے اپنی چند خصلتوں سے ہاتھ اٹھائیں، کوشش کریں کبھی کسی کا گلہ نہ کریں نہ گلہ سنیں۔ یہ جانے والے کا پیغام ہے، وہ یہی کہتے ہیں میں گلے کرتا رہا، گلے سنتا رہا، میں نے وقت ضائع کیے۔ یہ تو جس ٹائم میں نے گلے کرنے تھے اس سے تو بہتر ہے میں آل محمد پہ درود پڑھ لیتا۔ گلہ سننا اور گلہ کرنا، دیکھیے ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا وقت ہے، 50 60 70 80 سال کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہے۔ 60 70 سال کے بزرگ کو تشریف فرماؤ، اپنی پچھلی زندگی میں جب غور کرو، یہی کہو کہ کل بچے تھے چھوٹے سے تھے، بس یہی ہوا آج جوان ہوئے پھر آج بوڑھے ہو گئے، یہی ایسے سفر چلتے 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 یہاں پہنچ گئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے جو میں چیزیں کور کرنے والی وہ سن لو، پھر میں فائدہ سناؤں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور 2 جملے میں ساتھ پڑھ جاتا۔ زندگی سے چھوڑ دو، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ میری عالی کا فرمانا ہے، مولا فرماتے ہیں غیبت کرنے والا کتے کا گوشت کھاتا ہے۔ سمجھ ہی نہ آئی یہاں ہی بات کرتے کتے، وہ جی وہ دیکھو جی وہ یہ ہے، وہ دیکھو جی وہ یوں کرتا ہے، وہ جی وہ، یہ ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کریں ہم محبت سے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھا سکتے تو غیبت کرنے کی ضرورت ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، گلہ غیبت ان چیزوں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ تیسری چیز، یہ جو بے صبری ہم کر جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس یہ بھی ہو جائے اور اگر وہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیشہ صبر کو تھام کے رکھو، علی والوں کی پہچان ہی یہی ہے، صبر سے زندگی گزارتے ہیں۔ صبر کیسے ممکن ہے؟ جب تمہیں کوئی تکلیف دے بے صبری نہ کرنا، اپنا فیصلہ مہدی پہ چھوڑ دے۔ اپنا مولا پہ فیصلہ چھوڑ دینا، صبر آجا بہتر آ جائے گا، تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ چوتھی چیز، شکر، بہت مشکل کام ہے شکر۔ بندے زبانی کلامی کہہ جاتے ہیں بھئی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ مولا کا بڑا شکر ہے۔ یہ زبانی کلامی شکر کی گفتگو ہے، حقیقت میں شکر نہیں۔ جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔ مہربانی شکریہ دے کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھا، یہ مجھے پوچھنے لگے سید صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے۔
تھوڑی دیر بیٹھے خلیل بیٹھے، میں ان کو اپنے رونے سنانے لگ گیا، او یار وہ بندہ میرے وہ پیسے نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا، یار وہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے، یار وہ میرا بڑا نقصان کر کے، یہ شکوے ان کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں پوری کرنی۔ یہ ہم بہت کوتاہی کر جاتے ہیں، مولا جانتے ہیں ہم لوگوں کو ایسے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ اگر ہلکا کرنے کا دل ہے، بہترین عمل بھی دیتا ہوں، رات کو بستر پر سونے سے پہلے باوضو ہو کے مہدی سے باتیں کر کے سوئے کرو، دل کا بوجھ ہلکا کر کے سوئے، اپنے امام سے باتیں کر کے سوئے۔ مولا اس نے مجھے تنگ کیا، مولا اس نے میرا حق کھایا، مولا اس نے مجھے نقصان کیا، بندوں کو نہ بتایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے مسئلے ان کے سامنے ڈسکس کرنے لگ گیا، اس کا مطلب میں نے شکر نہیں کیا، میں نے شکوہ کیا۔ شکر مومن کی خوبصورتی ہے، زبانی کلامی نہیں، شکر ہے چہرے پہ اطمینان۔ ارے کیا چاہیے تمہیں دنیا سے؟ کیا چاہیے؟ کروڑ روپے چاہیے؟ دنیا تمہارے نام لکھ دی جائے، یہ کچھ چاہیے؟ شکر کیا کرو، تمہارا علی جیسا ایمان ہے۔ اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ یہ واقعہ ایک چھٹے بادشاہ کے دور کی بات ہے نا۔ ایک بندہ آیا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سرکار وہ سامنے ایک دشمن کا گھر ہے جو توحید کا بھی دشمن ہے، نبوت کا بھی دشمن ہے، امامت کا بھی دشمن ہے، اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنے غلام ہیں، سرکار اتنی دنیا ہے اس کے پاس، تو چاہتا کیا ہے؟ مولا دشمن کے پاس اتنا کچھ۔ مولا فرماتے ٹھیک ہے، اگر تیری سمجھ نہیں آئی تو سودا کر لیتے۔ مولا کیا فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں اسی دن۔ شکر ہے تھوڑی اس کے پاس جو کچھ ہے مجھے دیتے ہیں، ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ یہ شکر کی کیفیت کا اعلیٰ مقام ہے، ہمارے دل میں ہمارا مولا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ یہ بھی ہماری ایک ناشکری ہے، شاید گلا میں بڑھنے بغیر سوچے سمجھے، گل کا نہیں سوچے گا تو گلا ہی بنائے گا۔ کوئی سید بلایا سیدھا اور تو سب سے پریشان کر کے کر گیا، گلا ہی مگر گل کر گیا۔ یہ ناشکری ہے، بینر چھپوا کے، پوسٹر چھپوا کے گلیوں میں چوکوں میں لگانا، غلام ہو رسول کا غلام ہو، غلام ہے رسول کے غلام ہے، ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے تیرا کردار اتنا کمال ہو، غیر کہے غلام ہے رسول کا غلام ہے۔ سجی کسی دن موقع بنا مجھے، آپ نے میں وہ 40 دنوں والی بات آپ نے مجھے میسج میں کی تھی، اس میں بھی گفتگو کرنی تھی، چلتے چلتے کہاں نکل گئی، میں اس پہ بات کروں گا۔ تم اس وقت تک تیرے رسول کی حدیث ہے، تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دنیا کو پتہ نہیں، بندے کو پیسہ پیارا ہوئے تو کمل محمد بھی رہتے ہیں، یاد رکھنا جتے محمد یا علی رہتے ہیں تو پیسہ نہیں آتا۔ محبت بندیاں مولا تو بھی دور کر گئے۔ ابھی یہ تمہیں گھبراہٹ تو نہیں ہے، جانے والوں کا پیغام ہے، بعد میں کاش کہتے ہیں، بھائی کاش میں یہ کر لیتا، میرے پاس قیمتی وقت ہے، پھر وقت نہیں ملتا۔ ابھی یہ تے گھبراہ تو نہیں ملتی؟ سلمان سے پوچھ لو کیا تھا سلمان کے پاس، بہت مال تھا۔ اصحاب صفہ سنیں، پہلے اصحاب صفہ سنا، اصحاب صفہ مشہور چھپر کے نیچے رہتے 70 کی تعداد ہے۔ چاہیے صبح بھی محمد ایک مٹھی کھجور دیتے تھے، ایک بندے کو شام کو بھی دیتے تھے۔ ابھی یہ نہیں کہا آج کم ہے، آج تھوڑی ہے، کل کیا دے گا، جو سرکار دیتے تھے شکر پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا محمد تو تمہیں انہی کھجوروں پہ وقت پاس کروا رہا ہے، ٹکھائے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کھجوروں کی بات تو ہمارے پاس محمد ہے۔ تھوڑا سا ہو جائے جناب سلمان
شکر کی اعلیٰ مثال ہے، کمال شکر. میں کہتا ہوں اخیر چلیے یہ شکر نہیں تو کیا ہے؟ ابوذر کا عقیدہ اور ہے، سلمان کا عقیدہ اور ہے. ابوذر کا ایمان کا درجہ اور ہے، سلمان کا ایمان کا درجہ اور ہے. یہ شکر نہیں تو کیا ہے؟ ابوذر کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، کبھی ابوذر کو جتلایا بھی نہیں. جو علی کو میں مانتا ہوں تو وہ مانتا ہی نہیں. پوچھو سلمان سے، سلمان جتلایا کیوں نہیں؟ کہتا ہے شکر کی منزل پہ ہوں، نہ کمال میرا ہے نہ قصور اس کا ہے، یہ سارا کا سارا کمال علی کا ہے، وہ جس میں جتنا آ جائے. وہ جس میں جتنا آ جائے. باتیں کرنے کو ڈھیر ہو جیسے چاچی نے کہا بس شارٹ ہی کرنی ہے کیونکہ وقت کافی ہو گیا، بس شارٹ ہی کرنی ہے. سید کو چھوڑ دیا، دل اور تھا 4-6 جملے اور کہنے کا سمیٹنے لگا. جانے والے کا پہلا طبیعت گھبراہٹ کا شکار. شدید خدا جانتا ہے اگر بندوں کو مولا سمجھ آ جائے، مولا کی عزت کی قسم، وہ مرنے کے بعد کبھی بھی کربلا کے کفن کی دنیا میں نہ مرنے کے بعد حسرت کرے، نہ کبھی کربلا کی مٹی ساتھ لے جانے کی حسرت کرے. اور نہیں کہ میں مروں مجھے کربلا کا کفن پہنانا، میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی دینا. اگر مولا سمجھ آ جائے کبھی حسرت نہ کرے. کہیں گے اصل بخاری کہ نہیں بات کر ہمیں پر بے کر رہے ہیں، کیا کروں مجبوری ہے، حقیقت آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے. جس کو مولا سمجھ آ جائے وہ کربلا کے کفن کا دعوے دار متمنی نہیں ہوتا، کربلا کی مٹی ساتھ لینے کا دعوے دار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ قبر میں خود حسین ہوتے ہیں. میں شاید بڑا جملہ کہہ گیا، رب جب اس پہ سوچنا تھا. اس کے ساتھ خود اس کے مولا ہوتے ہیں. جب مولا ساتھ ہوتے کسی چیز کی ہے تب. چلو بس اب سمیٹ کی بات نہ چھوڑ سکتا. بندہ دنیا سے گیا، یہ سانسوں کے کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا. ضرور کربلا کا کفن بھی رکھو، بڑی کریم کی عطا ہے، ضرور رکھو، لیکن معیار تمام پہ دے جاؤ. ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ موت آ جائے، پتہ تھوڑا ہے نہ موت کا وقت مقرر ہے نہ موت کی جگہ مقرر ہے. ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ موت آ جائے جہاں یہ کفن نہ پہنچ سکتا ہو. فلائٹوں میں جا رہے ہو، فلائٹ خراب ہو، ختم ہو، اسی وقت سمندر میں گرو، غائب ہو جاؤ، پتہ ہی نہ چلے. کہیں ریگستانوں میں، کہیں پہاڑوں میں. انسان کی موت کا تو کوئی پتہ نہیں. شاجی بھگیا نے موت ہو کہہ دی تو بتائے کسی کو موت کا، کسی کو بھی نہیں پتا. کوئی بات نہیں، کہیں موت آ جائے لالچ نہ ہو، اس لیے کہ مولا ساتھ ہے. بندہ حقیقت میں سمجھ گیا دنیا میں آنے کا مقصد. غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، مسئلے اس نے چھوڑ دیے. جو بھی اس سے لڑتا ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے، جو بھی اسے بدتمیزی کرتا ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں اپنی زبان نہیں خراب کرنا چاہتا، میری زبان پہ علی رہتا ہے. کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. مرد ہے، عورت آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ماں، بہن، بیٹی سمجھتا ہے. عورت کے سامنے مرد آ گیا، بھائی باپ سمجھتی ہے. جس کا مزاج اس کمال پہ آ گیا، جب دنیا سے گیا اس کی قبر پر مہدی آئے. میں نے چھوڑ دیا بس بہت پڑ گیا. صاحب و زمان اس کی قبر پہ آئے، آواز دے کے کہیں گے قوم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. بندہ کفن جھاڑتا کھڑا ہو جائے گا. جو ہی کفن جھاڑتا کھڑا ہو جائے گا، آنکھیں کھول کے دیکھے گا وہ کہاں ہے جو مجھے دفنانے آئے تھے. آواز دے کے کہے گا مولا میرے اپنے کہاں ہیں. باپ ہوگا کہے گا میرے بیٹے کہاں ہیں. بیٹے ہو گئے کہیں گے میرا باپ کہاں ہے. غور سے ادھر ادھر دیکھے گا مولا میرے اپنے کہاں ہیں. فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا اصل میں ہے.
مقصد تھا پیغام کا، یہی میرے آنے کا مقصد تھا. تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرے اپنوں کو اپنی فکر پڑی ہے. ایک تیرا اپنا میں تو ہوں جو تیری قبر پہ آیا. بشیر کا بشیر بیٹا بن کر تجھے بشارت دے رہا ہوں، کفن جھاڑ، اٹھ، میرا لشکر تیار ہے. انعام کے طور پر تیرا امام ہر ناصر کو تلوار دے گا. شدید تلوار معصوم فرماتے ہیں ایسی تلوار ہوگی جس پہ اس کا نام ناصر کا بما بندی کر لکھی. یہ بڑی بات ہے. مولا ہم تھوڑے سے چھوٹے ظرف والے لوگ ہیں. مولا خالی نوکر کا نام ہوتا کافی نہیں تھا. مولا یہ باپ کا نام کیوں؟ فرمایا بس یہی ہے علی والوں کا کمال، حلالی ہونے کا ثبوت. تلوار دیں گے، بادشاہ فرمائیں گے تلوار ہے. او سامنے لشکر تیار ہے پورے حسین کا بدلہ لینے کے لیے. اٹھ شامل ہو جا. اللہ اکبر. دکھی بہت ہے تیرا امام. پچھلی دفعہ میں ذکر پہ آیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے امام کی توفیق سے دعائے عہد بانٹی تھی. آج کافی مہمان چہرے نئے مجھے نظر آ رہے ہیں. حدیث کے ساتھ دعائے تو میں باقی دعائیں ماشاءاللہ پڑھتے رہو. تمہاری دعاؤں کی کتاب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا باندی اس کی قبر پہ آیا. وہ دعائیں بانٹی تھی جو پڑھتے ہو سو بسم اللہ نہ چھوڑنا. بڑی برکت ہے. ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، مزاج بہتر ہو جاتے ہیں، روحانیت بلند ہونا شروع ہوتی ہے. دعائیں اگر دل سے پڑھی جائے کوشش کرنا اردو میں ضرور پڑھنا. ترجمہ بھی لکھا ہے کیونکہ جب تک اردو میں نہیں پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گی امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. وہ دعائیں وہ ضرور لے لیجیے گا. اب صرف اتنی کا کہا ہوں دکھی ہے تیرا امام بہت. واقعات کچھ چھوٹے نہیں ہیں. کہانی کسی عام گھر کی نہیں ہے. کائنات کے شاہی خاندان کو لوٹا گیا ہے. یہی کب ہو رہا ہے. شاہی خاندان کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا ہے. ناراض نہ ہونا سادات. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں. بڑے بزرگ پردادا کی قبر ادھر کہیں ہوگی یقیناً. دادا پردادا کی قبر ہوگی. کوئی دور سے نتیجے بھی آئے کہ جی ہم نے اس سید کی قبر پہ جانا ہے. بندے کہیں گے وہ دیکھو وہ سید کی قبر ہے. یہ ساتھ کس کی قبر ہے؟ اس کے بیٹوں کی قبر ہے. یہ ساتھ اس کے والد کی قبر ہے. ساتھ اس کے مستوروں کی قبر ہے. سارے اکٹھے ملے گئے. امت نے ایسا صبح ہوئی اجازت کے لیے ماں کو لے کے آئے ساتھ. ماں ہماری طرف سے عرض کرے گی ماموں کی خدمت میں. شہزادی نے آ کے جب عرض کیا آقا سردار یہ دو شہزادے ہیں یہ آپ کا صدقہ ہے قبول فرمائے. سردار شہزادوں کو بھی دیکھتے ہیں، پھر بہن کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر معصوموں کو دیکھتے ہیں، پھر بہن کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اس وقت کیفیت ایسی ہے امام مظلوم کے رخ انور سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے نیچے گئے. اللہ مصائب شدید ایسے نہیں ہے ندیم شاہ. یہ سرکار چھٹے امام کا فرمان ہے. بھائی ندیم شاہ تمہارے چھٹے امام فرماتے شیعہ ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو. کیا کرے مجبوری ہے یار. معاملہ معمولی نہیں ہے یار. شاہی خاندان ہے، ادب کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. بس میں کافی پڑھ گیا اتنے کافی سمجھنا. میری اجازت ہے جنگ شروع کی. ایک دوسرے کو کہتے جا رہے ہیں محمد ایسے کوشش کرنا پشت کے ساتھ پشت ملا کے جنگ کرنی ہے. کہیں ایک بچڑ جائے نا پیچھے رہ جائے. اللہ اکبر نعرہ بلند کرے دوسرا اس کے ساتھ آ جائے. ایسی جنگ کرنا یاد ہے. جنگ کرتے کرتے بچھڑ گئے. جناب آن 19 میل پہ جا گئے. کسی ظالم نے ایسا تحفہ پیش کیا
زمین پر آتے ہوئے آواز دے کے کہتے ہیں اماں راضی ہے، اماں راضی ہے. بس میں بہت پڑھ گیا. اب کیفیت کیا ہے جو پڑھا ایک واقعہ اسی میں، وہ ہے سرکار نے حکم دیا جاؤ شام کی ملکہ کے شہزادے لے کے. خود نہیں جانے دیا بی بی نے، آپ نے نہیں جانا اٹھانے. سارا دن اٹھا تھک گئے. میرا دل نہیں مانتا کہ آپ صدقوں کو جا کے ہاتھ لگائیں. بڑا موقع اٹھوائی محمد کی لاش، چھوٹا سا محمد ہے شہزادہ، لے کے آئے. پاک بی بی سجدے میں ہے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. یہ سنی ہو شیعہ ہو، ایک بات ضرور سوچنا، مائیں اولاد کی لمبی عمر کی دعا مانگتی ہیں. یہ کیسی مائیں ہیں جو شہادت پہ کہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ.